بالغ شخص توڑے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، کوئی بھی روزہ توڑنے والا شرعی عذر قابل قبول نہیں، پھر بھی روزہ رمضان کا توڑ دے تو پھر اس کا کفارہ بڑا سخت ہے۔ ایک روزہ، ایک ہے چھوڑ دینا، روزہ کسی نے چھوڑا تو وہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ ہی بعد میں قضا کرے گا، مگر روزہ رکھ کر توڑ دینے والے، روزہ رکھ کر توڑ دینے والے ایک روزے پر 60 روزوں کا کفارہ لازم آتا ہے، یعنی ایک قضا کا روزہ رکھیں گے اور 60 روزے کفارے کے طور پر رکھیں گے۔ اب 60 روزے کفارے میں مسلسل رکھنا، ان میں انقطاع بھی نہ ہو، بیچ میں چھوڑنے میں نہیں چاہیے، تو یہ جو کفارہ لازم آ رہا ہے اس طرف توجہ رکھنی چاہیے جو کفارے کی شرائط ہے۔ کئی لوگ اس طرح کی غلطیاں کر گزرتے، توڑ کے آ جاتے ہیں، غلطی ہوگی، ٹوٹ گیا روزہ۔ روزہ جن احکامات کا نام ہے اس کا خیال رکھنا ہے، میاں بیوی کے آپس کے تعلق، اسی طرح کھانا پینا، یہ جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ روزہ توڑ دیں اور اس کے بعد تو اگر یہ غلطی کسی سے ہو جائے، شرائط پائی جائیں، تو پورا کفارہ اسے ادا کرنا ہوگا رمضان کے بعد، اس لیے کہ اس نے اس عبادت کا خیال ہی نہیں رکھا۔ ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی اور ایک نماز پڑھ کر نماز میں کوئی ایسے عمل کرتا ہے جو نماز کے بالکل تقدس کے خلاف، تو دونوں کے جرم میں، گناہ میں فرق ہے۔ ایک آدمی باہر کہیں وہ زبان سے بری بات کہتا ہے، گالی بک دیتا ہے، اور ایک مسجد کے اندر گالیاں دے رہے، تو دونوں میں فرق تو ہوگا۔ گالی تو گالی، مگر اس نے مسجد کے بھی تقدس کا خیال نہیں کیا، اور اسی لیے میرے بھائیوں ان چیزوں میں ہمیں زیادہ احتیاط برتنی۔ اگر رمضان کا روزہ توڑ دیا، ہاں ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، تو ہر صورت میں وہ نہیں وہاں پہ کفارہ لازم آ جائے۔ بعض صورتیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، آپ کلی کر رہے تھے، اب پانی آپ نے ایسا زور سے مارا، پانی آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ بھی آپ کو یاد ہے، اب روزہ بھی یاد ہے، پانی بھی نیچے اتر گیا، تو یہ روزہ ٹوٹ گیا، مگر اس پہ کفارہ نہیں ہے، یہ غلطی سے آپ سے ٹوٹا ہے، اس پہ آپ کو قضا روزہ بعد میں رکھنا ہوگا، اور یہ احتیاط کرنی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اسی طرح کرے، ظاہر ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا، لیکن کرے گا جان بوجھ کر روزہ توڑے گا، تو پھر اس پر کفارے کے احکامات گئے، اور اس کو نارمل نہیں لینا چاہیے۔